الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته وعلماء وعوام أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم حمد و صلات کے بعد میرے قابل صد احترام معزز محترم محتشم سامعین کرام،
آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں سے 15 پارے کی 2 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سماعت کر کے ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنے کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ماں باپ جیسی ایک عظیم نعمت پیدا فرمائی ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی ضروری تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بالکل واضح طور پر بیان فرمایا کہ جب میری عبادت کر چکو، میری عبادت کے فرائض واجبات ادا کر چکو تو میرے رب کا یہ حکم ہے کہ پھر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ سامعین محترم، بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو لازم و ملزوم ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک کیا اور دوسرا چھوڑ دیا تب بھی بات نہیں بنتی، اور پہلا کر لیا اور دوسرا چھوڑ دیا، یا دوسرا کر لیا پہلا چھوڑ دیا، تو کسی صورت میں بات نہیں بنتی۔ بات تب مکمل ہوتی ہے جب اس پورے حکم کو پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں اس بات کو واضح کر دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میرے رب کا یہ حکم لا ریب کتاب کے اندر موجود ہے، اور رب تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا۔ فرمایا جب اپنے رب کی عبادت کر چکو، اور عبادت صرف اس رب کی کرنی ہے، اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ سامعین محترم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا، فرمایا اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے، صدق کے دل سے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، ایسی توبہ کہ پھر اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اس کے بعد پھر اس شراکت دار کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جب اس انداز میں پہنچ چکو، رب کو وحدہ لا شریک مان چکو،
تو فرمایا پھر میرا حکم ہے کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اب سامعین محترم، جو حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساتھ ہی یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کی جائے، کیونکہ سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ماں باپ کا نافرمان کبھی جنت نہیں جا سکتا، اور ماں باپ کا فرمان بردار کبھی جہنم نہیں جا سکتا۔ اور سامعین محترم، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مظلوم جب دعا مانگتا ہے تو فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور فرمایا دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی والد دعا مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے بچوں کے حق کے اندر اس والد کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں کچھ واقعات اسی سلسلے میں بیان کیے تھے، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ والدین کی رضا رب کی رضا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، آخری وقت تھا، کیونکہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا وہ صحابی رسول، اور پوری کائنات کے اندر صحابی جیسے مقام والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس صحابی کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، زن کدن کی سختی کے اندر ہے، اور جسم سے سانس نہیں نکل رہی، روح اٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تشریف لائیں، صحابی کا آخری وقت ہے، جسم سے بس سانسوں کی ڈولا ٹوٹنے والی ہے، یہ سانسوں کی مالا جو ہے جسم سے جدا ہونے والی ہے، لیکن اس صحابی کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کرم فرما دیجئے، آپ ذرا تشریف لے آئیے۔ پیارے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس صحابی کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، جسم کے اندر جو ہے روح نکلنے والی ہے، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کلمہ پڑھا، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اس کی زبان سے وہ کلمے کے الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کوئی اس کا رشتہ دار ہے جس سے بات کی جائے، جس سے گفتگو کی جائے؟ اس کا ایک رشتہ دار آیا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے کہ نہیں؟ جواب ملا ہاں، ایک والدہ جو ہے بڑھاپے کے اندر ہے، وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، وہ ابھی حیات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے جا کے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کوئی معاملہ ہے، کون سا اس نے گناہ کیا ہے؟ ماں نے جواب دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگی، کہنے لگی اے محمد، ماجرا یہ ہے کہ جو میری بے ادبی کرتا تھا، مجھے گالیاں نکالا کرتا تھا، مجھے دھکے دیا کرتا تھا، میرا ادب نہیں کیا کرتا تھا، میری بات نہیں سنتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سے ناراض ہوں، میں سے اپنا حق معاف نہیں کرنے والی، میں سے بخشنے والی نہیں ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تو اس کا آخری وقت ہے، اب تو نزع کا عالم ہے، اس کے جسم سے روح نکلنے والی ہے، اے ماں تو اسے معاف کر
کر دے، اللہ رب العزت تجھ پر بھی کرم فرمائے گا اور تیرے بیٹے کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اس ماں نے کہا نہیں میں سے معاف نہیں کرنے والی، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، مجھے بڑی گالیاں نکالی ہیں، میری بے ادبی اور گستاخیاں کیا کرتا تھا، میں اسے معاف نہیں کرنے والی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرا آخری فیصلہ ہے؟ اس ماں نے کہا یار اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر صحابہ چلو پھر جو ہے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں اس گھر کے سامنے اکٹھی کر دی گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب آگ جلا دو، آگ جلا دی گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کو لے آؤ، اس آگ کے اندر ڈال دو۔ فرمایا اس نوجوان کو لے آؤ جس سے اس کی ماں ناراض ہے، اسے اس آگ کے اندر ڈال دو۔ صحابہ کرام گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اس صحابی کو جو زن کدن کے عالم میں تھا، جسم سے روح نکلنے والی تھی، اسے اٹھا کر لائے، اٹھا کر لا کر جو ہی آگ میں ڈالنے لگے۔ ماں یہ سارا منظر دیکھ رہی کہ آگ جلائی گئی، لکڑیاں اکٹھی کر دی گئی، آگ روشن کر دی گئی، آگ جو ہے جل رہی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ ابھی میرے بیٹے کو جلا دیا جائے گا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ ماں دروازے سے باہر نکلی اور کہنے لگی اے محمد تو گواہ ہو جہاں میں نے اپنے بیٹے کو اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ ادھر ماں کی زبان سے نکلا کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، ادھر اس صحابی کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ایک طرف صحابی رسول لیکن ماں کا نافرمان تھا تو زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا، اور جو ہی ماں نے اپنا حق معاف کر دیا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو سامعین محترم پھر ذرا سوچیں ہم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے، نماز کی تو ہے پابندی ہم سے نہیں ہوتی، روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور پھر ماں باپ بھی ناراض ہوں، پھر بتائیں پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا جب مجھے میرے رب کی جب عبادت کر چکو، اس رب کی عبادت جو ہے پوری کر لو، اس رب کی جو ہے عبادت سے فارغ ہو جاؤ۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ سامعین محترم ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اور پھر یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی نیکی جو ہے یہ حقیر نہیں ہوتی، اس میدان حشر میں ایک ایک نیکی کام آئے گی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کام آئے گی۔ خود قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرے کے برابر، چھوٹی سی ریت کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو وہاں اسے دکھائی جائے گی اور وہ نیکی اسے وہاں پہ کام آئے گی۔ تو سامعین محترم اندازہ لگائیں کہ جس کو یہ ماں باپ کی عظیم دولت ملی ہے۔ فتح مکہ کا دن تھا، مکہ فتح ہوا اور ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے قسم اٹھائی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا میں جنت کے جو ہے چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، میں حوروں کی پیشانی پہ بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج مکہ فتح کر دیا گیا، آج مکہ جو ہے یہ فتح ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی قسم کو کیسے پورا کروں؟ اندازہ لگائیں آج ہم ہر بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹی بات پہ بھی قسم اٹھاتے ہیں، سیدھی تو بات الگ ہے، جھوٹی باتوں پہ بھی 10 قسمیں اٹھاتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، رسول کی قسم، اللہ کی قسم۔ یہ ہمارا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے، بات بات میں کرتے ہیں لیکن قسم پہلے اٹھاتے ہیں۔ اور سامعین محترم اگر قسم کے کفارے کا ذکر کیا جائے کہ اگر کوئی قسمیں اٹھاتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے، تو سامعین محترم 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، ایک قسم کا کفارہ، یا 3 روزے رکھنے ہیں۔ ایک قسم اٹھائی اور جھوٹی قسم اٹھائی تو ایک قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ یا جو ہے 3 روزے لگاتار رکھو، ایک قسم کا۔ پھر ذرا سوچتے ہیں، فیصلہ کریں کہ ہم روزانہ کتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر ہم پر کتنے روزے واجب ہو چکے ہیں، کیا ہم نے اس بارے میں سوچا؟ ایک صحابی کہ جس نے یہ قسم کھائی کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کو، جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا اور حور کی پیشانی پہ بوسہ دوں گا،
اب جب مکہ فتح ہو چکا ہے، وہ صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ جو ہے یہ فتح ہو چکا ہے اور میں نے یہ قسم اٹھائی ہے، اب میں کیا کروں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی پریشان نہ ہو، فرمایا پریشان نہ ہو، گھر کے اندر چلا جا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں؟ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو جا کے جو ہے ماں کے قدموں کا بوسہ لے لے، باپ کے پیشانی کا بوسہ لے لے، تیری جو قسم ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں دنیا سے پردہ کر چکی ہے، میری ماں کا دنیا سے جو ہے انتقال ہو چکا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باپ کی پیشانی پہ بوسہ دے دوں گا، لیکن ماں تو دنیا سے پردہ کر چکی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جا اس کی قبر کی جو ہے پاؤں کی طرف سے بوسہ دے لے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ ماں جا کے اپنی ماں کے قدموں کی طرف جا کے اس پتھر کو چوم لے، تیری جو ہے قسم یہ پوری ہو جائے گی۔ آپ سامعین محترم ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج ہم کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں اور بات کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں آپ تو سمجھتے نہیں ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کے دور میں یہ چیزیں کہاں تھیں، آپ کو یہ چیزوں کا کیا پتہ ہے، جتنا میں سمجھدار ہوں آپ کو کیا پتہ ہے، میرے پاس جو تعلیم ہے آپ کو اس کی کیا خبر ہے، آپ کو اس کے بارے میں کیا پتہ ہے۔ یہ ساری بے ادبیاں ہیں، یہ ساری گستاخیاں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 کتابیں پڑھ کے، 4 کلاسیں پڑھ کے میں علم والا بن گیا ہوں، اور ماں کو کہتے ہیں کہ تجھے کیا پتہ جو میں سمجھتا ہوں۔ اب 4 کتابیں پڑھ کے تو اگر عالم بن گیا ہے، کوئی جو ہے تو پروفیسر لگ گیا ہے، کوئی ٹیچر لگ گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ کہ جب تجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، تجھے بولنا تیری ماں نے سکھایا تھا۔ تجھے یہ پاکی پلیتی کا نہیں پتا تھا، تیرے جو ہے جسم کپڑوں میں جو ہے پیشاب نکل جاتا تھا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جسم کو صاف کیسے کرنا ہے، اس وقت تیری پرورش تیری ماں نے کی ہے۔ تجھے پاکی اور پلیتی کا تجھے تیری ماں نے بتایا ہے۔ جب ہر چیز اٹھا کے تو منہ میں ڈال لیتا تھا، تجھے تیری ماں نے سکھایا کہ یہ چیز کھانی ہے اور یہ چیز گندی ہے، یہ چیز کھانے کے لائق ہے اور یہ چیز پھینکنے کے لائق ہے، یہ تیری ماں نے تجھے سکھایا ہے۔ آج تو اس ماں کو کہتا ہے تجھے نہیں پتا، آج تو اس کو یہ کہتا ہے کہ تجھے کیا خبر، تو کیا سمجھتی ہے، یا باپ کو کہتا ہے تجھے کس چیز کی خبر ہے، دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے اور تو وہیں جاہل کا جاہل ہے، تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ آئیں رب کے کلام سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب وہ پہنچ جائیں دونوں جو ہے بڑھاپے کے اندر، یا ایک دونوں میں سے بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے، کسی کے 2 ماں باپ زندہ ہوں، ماں بھی زندہ ہو باپ بھی زندہ ہو اور بڑھاپے میں پہنچ جائے، کسی کا باپ فوت ہو جائے ماں فوت ہو جائے اور ایک بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر وہ بڑھاپے کے پاس پہنچ جائیں دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، فرمایا تو ان کو اف تک نہ کہیں۔ وہ تجھے کہے نا پانی لا دے، تو کہے اف، اب میں ہی پانی لا کے دوں، بس میں ہی پانی لا کے دوں، یہ صرف بس جو کہ کہا ہے، یہ اف جو کہا ہے، وہ تجھے کہہ دے کہ جا پانی لے آ اور تو کہے اف یہ گرمی اور میں پانی لے کے آؤں، تو یہ صرف بس جو زبان سے نکلا، یہ صرف جو زبان سے نکلا، یہ اف جو زبان سے نکلی ہے، رب نے فرمایا یہ بھی ان کو نہ کر۔ نہ سمجھنے کی بڑی دور کی بات ہے، اتنا کہنا کہ وہ ماں کوئی کام کا کہے، باپ کوئی کام کا کہے، اور اس کو صرف اتنا کہنا کہ صرف زبان سے اتنی الفاظ کہہ دینا کہ جس کا معنی یہ بنتا ہو کہ نہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ان کو نہ کہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور قیام میں کھڑا ہوں اور الحمد شریف پڑھ رہا ہوں، اور میری ماں مجھے پکارے تو میں الحمد چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اور اگر حدیث مبارکہ کو پڑھیں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نماز میں فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، اور فاتحہ جیسی عظیم عبادت کے اندر اور نماز کے اہم فرض کے اندر کھڑا ہے، فرض نماز میں قیام کے اندر کھڑا ہے، الحمد شریف پڑھ رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ماں پکارے تو میں اپنی نماز چھوڑ دوں اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔
آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. خدمت تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی بات سننا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایک مرتبہ کسی محفل پہ جانا ہوا اور وہاں پہ پیر صاحب آئے ہوئے تھے. ان کے ساتھ اتفاقاً رات کے تقریباً 2 بجے تھے یا 2:30 بجے تھے، محفل کا اختتام ہوا اور ہم کھانا کھانے کے لیے اکٹھے بیٹھ گئے. تو پیر صاحب نے وہاں پہ ایک بات کی. اس نے کہا جب ہم کھانے پہ بیٹھے، وہ کھانا جب ہمارے سامنے آیا تو روٹیاں جو ہے وہ اتنی گرم گرم تھیں کہ ابھی کسی نے جو ہے توے سے اتاری اور پھر ہمارے سامنے وہ گرم گرم روٹیاں رکھ دی. تو پیر صاحب نے جب وہ گرم روٹیاں دیکھی نا تو کہنے لگے کہ دیکھ لو، یہ دین کی برکت ہے کہ آج ہمیں تیار روٹیاں ابھی ابھی بنا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، وگرنہ میری گھر کے اندر میری بیوی بھی مجھے اس طرح تازی روٹی بنا کے نہیں دیتی ہے. کہا یہ تازی روٹی یا ماں بنا کے دیتی ہے، اور یا یہ دیکھیں یہ مرید جو ہے مجھے تازی روٹی بنا کے دے رہے ہیں. آپ ایک مرتبہ دیکھیں تو صحیح، آپ گھر کے اندر ہو، تمہارے سامنے روٹی رکھی جائے اور کہو کہ یہ روٹی ٹھنڈی ہے میں نہیں کھاتا، دیکھنا ماں اٹھے گی اور تمہارے لیے گرم روٹی بنا کے لائے گی. تو کہے یہ روٹی سخت ہے میں نہیں کھاتا، دیکھنا ماں اٹھے گی اور تمہارے لیے جو ہے نرم روٹی دیکھ کے لائے گی کہ میرا بیٹا جو ہے بھوکا نہ رہ جائے. تو ایک مرتبہ کہہ کہ دیکھ یہ روٹی جلی ہوئی ہے میں نہیں کھاتا، دیکھنا ماں وہ جلی ہوئی جگہ اٹھا لے گی اور تیرے سامنے صاف روٹی رکھ دے گی کہ میرا بیٹا یہ جلی ہوئی روٹی نہ کھائے. آج اس ماں کا دل کے اندر تمہاری اتنی محبت ہے، لیکن جب وہی ماں بیمار پڑ جائے، وہی ماں جو ہے کمزور ہو جائے، جب اس کے ہاتھ کے اندر طاقت نہ رہے، جسم کے اندر طاقت نہ رہے، اب وہی بیٹا اس کی نافرمانی کرے. بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں ایک شخص تھا کہ جس کی ماں زندہ تھی، اس کی ماں نے اس کی خدمت کی، اسے جوان کیا، حتیٰ کہ اسے شادی کروا دی. جب ماں نے اس کی شادی کروائی، شادی کا کچھ عرصہ گزرا، بڑی خوشی خوشی کچھ عرصہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرے. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ یا اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تیری جو ہے ماں رہے گی، ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، یا اس گھر میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی. اب اس نے بیوی کی محبت کے اندر سوچا کہ بیوی مجھے کہاں ملتی ہے، اپنی ماں سے جھگڑا کیا، اسے گھر سے نکال دیا. ماں نے اسے کہا بیٹا میں تیری ماں ہوں، اب اس بڑھاپے کے اندر میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی سہارا بھی نہیں، کوئی آسرا بھی نہیں، کس طرح میں گزارا کروں گی، جسم کے اندر طاقت نہیں، دکھائی صحیح نہیں دیتا، ٹانگیں کام نہیں کرتی، کمر کام نہیں کرتی، ہاتھ کام نہیں کرتے، اب میں کہاں جا کے کام کروں گی، کہاں جا کے کھانا بناؤں گی. اب یہ اس نے ماں کو ایک کونے کے اندر جگہ دے دی کہ یہاں اس کونے کے اندر پڑی رہے. بیوی نے ایک دن اسے کہا کہ بھئی ہم اس کو ایسے روٹی دے رہے ہیں، کمرے میں پڑی ہے، اس کے کپڑے بھی دھوتے ہیں، وہ بھی خرچ ہوتا ہے، کپڑے لے کے دیتے ہیں تو وہ بھی اس پہ اوپر خرچ ہوتا ہے، اس کو کھانا بنا کے دیتے ہیں تو وہ بھی خرچ ہوتا ہے، تو ہماری جو ہے کمائی ضائع ہوتی ہے، تم ایسا کرو کہ اسے قتل کر دو. اس بیٹے نے اپنی ماں کی محبت کے اندر اپنی ماں کو قتل کر دیا. ماں کو قتل کرنے کے بعد اپنی بیوی کو تسلی دینے کے لیے کہ میری بیوی کو تسلی ہو جائے، اس ماں کا کلیجہ چیرا اور اس میں سے دل نکالا، اور دل نکال کر یہ لے کے آ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو دکھاؤں گا کہ میں نے اپنی ماں کا کلیجہ نکال لیا ہے، دل نکال لیا ہے. جب واپس آ رہا تھا راستے میں جو ہے ٹھوکر لگی اور گر گیا. جو ہی گرا تو دل سے آواز آئی بسم اللہ، بیٹا تجھے تو چوٹ تو نہیں لگ گئی. جب دل سے آواز آئی اٹھ کر اپنے سر کو مارنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا. ایک بدبخت تو نے کیا کر دیا کہ ماں کا دل بھی تجھے بسم اللہ کر رہا ہے اور تو نے اسی ماں کو قتل کر کے رکھ دیا ہے. تو سامعین محترم لمحے کے لیے سوچیں آج ہم کس طرف جا رہے ہیں. جس ماں باپ نے تجھے بڑا کیا، اس قابل بنایا، تجھے جو ہے آج کمانے کے قابل بنا دیا، تیری شادی کروا دی، گھر تجھے دے دیا، یہ سارا کچھ دے دیا، آج تیرے پاس ایک لمحہ نہیں ہے کہ تو اس کی ماں کے پاس بیٹھ سکے، اس کی خدمت کر سکے، اس کے لیے دعائی لا سکے، اس کے لیے کوئی فروٹ لا سکے، اس کے لیے کوئی کھانا لا سکے. آج ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کہ کس طرح تجھے تیرے ناز نخرے اٹھا کر تیری ماں نے تجھے پالا تھا. آج اپنے ایک لمحے کے لیے سوچ. میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات کی تھی، ہم بھی صاحب اولاد ہیں. آج ہمارے بچے ہمیں فرمائش کرے ابا جان میں نے گاڑی لینی ہے،
تیرے پاس کھانے کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، تو بچے کو گاڑی لا کے دیتا ہے، وہ کہے ابا جان میں نے آج پاپڑ لینے، تیرے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، تو پاپڑ لانے کے لیے وہ 5 روپے بیٹے کو دے گا کہ یہ لے بیٹا تو پاپڑ لے لے۔ آج ہم اپنے بچوں کے اتنے ناز اٹھاتے ہیں، اور وہیں لمحے کے لیے سوچیں کہ جس طرح تجھے اپنے بچے پیارے ہیں تو تیری ماں اور تیرے باپ نے تجھے کس طرح پالا ہو۔ آج اسی ماں باپ کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، تیرے پاس مال نہیں ہے۔ اور پھر اگر حدیث مبارکہ سنیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین مال وہ ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ فرمایا سب سے بہترین مال یہ ہے، اور فرمایا یہ صدقہ کرنے سے افضل ہے کہ جو بندہ اپنا مال اپنے ماں باپ سے خرچ کرتا ہے۔ یہ صدقہ کرنے، آج ہم دکھاوے کے لیے تو خیراتیں کرتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، نہ ان کی خیریت پوچھتے ہیں، یہ نہ پوچھتے ہیں کہ کھاتی کیا ہے، پیتی کیا ہے، گزارا کیسے کرتی ہے۔ وہیں ماں جب فوت ہو جاتی ہے پھر اس غم میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی مہمان آئیں گے ان کے لیے کوئی چاول بنا لوں، آج تیسرا ہے کوئی چیز بنا لوں کہ مہمان آئیں گے، آج 40واں ہے کوئی چیز بنا لوں کہ مہمان آئیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کیسا بیٹا ہے، پھر ان کے سامنے روتے بھی ہیں، آنسو بہاتے ہیں، میری ماں مر گئی، میری ماں مر گئی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں جب تیری ماں زندہ کی تھی تو ماں کے لیے کیا کرتا تھا۔ 10 منٹ تو نہیں تھے تیرے ماں کو دینے کے لیے، 10 منٹ تو اس کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں تھے، ایک روٹی بنانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ آج اس کے پیچھے جمعراتیں بھی کروا رہا ہے، 40ویں بھی کرا رہا ہے۔ اس کی زندگی میں تجھے سے راضی کر لیتا تو یقین جان پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا یہ صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ایک صحابی آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کون ہے؟ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوڑھی ماں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، اللہ رب العزت تجھے حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ فرمایا جا اس کی خدمت کر، تجھے حج کا ثواب مل جائے گا۔ ایک صحابی پیارے آقا علیہ السلام منبر پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے تھے، جو ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے ماں کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے، باپ کے چہرے پہ پیار سے ایک مرتبہ نظر ڈالتا ہے، ایک مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، اپنی ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ پیار سے دیکھا، محبت کے انداز میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اسے 7 حج اور 7 عمریں، وہ بھی ایسے کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکے، رب اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک نظر ڈالنے سے اپنی ماں کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھا کہ یہ میری ماں ہے، ایک مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے جس نے بڑی شفقت سے بڑی محبت سے مجھے پالا ہے، ایک مرتبہ دیکھنے سے رب کے حبیب نے فرمایا 7 حج اور 7 عمروں کا، اور وہ بھی ایسے عمرے کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے، رب اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی روتے روتے کھڑے ہو گئے، اللہ کی پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ شفقت سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے 7 حج اور 7 عمروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں دنیا سے پردہ کر چکی ہے، میں ثواب سے محروم ہو چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا اس کی قبر پہ حاضر ہو جا، جب اس کی قبر پہ حاضر ہوگا رب تجھے یہی ثواب عطا فرما دے گا۔ فرمایا اس کی قبر پہ جائے گا تو تجھے رب یہی ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تقل لهما اف، فرمایا ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرهما، اور فرمایا نہ ان کو جھڑکی دو، ان کو دھتکارو بھی نہیں، ان کو جھڑکی بھی نہ دو، سخت لہجے میں ان کے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ابا تو سمجھتے نہیں ہے، تجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، تیرا دماغ تو بچوں سے بھی گیا گزرا ہے، تجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے زمانے میں یہ چیزیں کہاں تھی؟ موبائل آ گیا ہے، ٹی وی آ گئی ہے، فریج آ گیا ہے، تمہارے زمانے میں کیا تھی؟ تجھے اس چیز کا کیا پتہ ہے؟ میں بڑا سمجھدار ہوں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تیز لفظ سے بات کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک مرتبہ ان کی والدہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، بیٹا تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، کیا مجھ سے تجھے پیار نہیں ہے؟ کیا میرے ساتھ جو ہے محبت نہیں کرتا؟ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کس وجہ سے نہیں کھاتا؟ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے میری والدہ، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اگر تو کہے تو تیرے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ فرمایا پھر میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اس بیٹے نے جواب دیا، جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا خاتون جنت، ماجرا یہ کہ میں تیرے ساتھ اس لیے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ اگر میرا ایک لقمہ تجھ سے پہلے اٹھ گیا تو یہ بھی بے ادبی ہو جائے گی۔ ایک لقمہ، ایک نوالا اگر میں تجھ سے پہلے توڑ لیا، تجھ سے پہلے منہ میں ڈال لیا تو یہ بھی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس ادب کی وجہ سے میں تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کھانے پہ بیٹھ جاؤں اور تجھ سے پہلے میں لقمہ توڑ لوں، تجھ سے پہلے میں نوالا جو ہے اپنے منہ میں ڈال لوں۔ اس وجہ سے میں تیرے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا کھاتا، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے لیکن ادب بھی بڑا کرتا ہوں۔ ایسے نہیں جنت کے سردار بنے ہیں، ماں باپ کے جو ہے ادب و احترام اور عبادت کے اندر گرفت رکھتے تھے، اس وجہ سے رب تعالیٰ نے جنت کا سردار بنایا ہے۔ اور خاتون جنت ان کو ایسے ہی نہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایسی لخت جگر ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے آپ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ تشریف لاتی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا فلا تنہر ولا تنہرہما، فرمایا ان کو جھڑکو نہیں، تیز آواز میں ان سے بات تک نہ کرو۔ اب کیسے بات کرنی ہے؟ ان سے تیز آواز میں بات بھی نہیں کرنی ہے، ان کو ٹوکنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کرنا ہے، ان کے سامنے نہ بھی نہیں کرنا ہے، بس بھی نہیں کرنا ہے، صرف بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر بات کیسے کریں؟ کس طرح اپنے والدین سے گفتگو کریں؟ آئے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا جب ماں باپ سے بات کرنی پڑے، بڑی جو ان سے گفتگو کرنی پڑے، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا بڑے احسن طریقے سے، بڑے نرمی کے ساتھ ان سے بات کیا کر، بڑے لہجے کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی جو ہے کریمی کے ساتھ، بڑے سلوک کے ساتھ ان کے بڑے دھیمے دھیمے انداز میں ان سے بات کیا کر۔ اللہ رب العزت نے اس پاک کتاب کے اندر ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کی تمیز بھی سکھائی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہ کر۔ آج ہم ان کو دھکے دیتے ہیں، ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی ماں اور باپ بیمار پڑتے ہیں پوچھنے تک نہیں جاتے، حال تک نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں، دوائی کی ضرورت ہے، ٹیکے کی ضرورت ہے، یا وہ کچھ بھی نہیں تو صرف ان کے پاس بیٹھ کر ان کی طبیعت تو دریافت کر لو، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے یہی پوچھ لوں۔ اتنے بھی ایسے ہیں۔ تو پھر سامعین محترم ایک لمحے کے لیے سوچیں، رب کے کلام میں رب کے محبوب نے تو بالکل واضح بیان کر دیا ہے، پھر ہم کدھر جائیں گے؟ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں اور باپ دونوں ناراض ہیں، پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ جنت کا دروازہ بند ہو گیا تو کہاں سے جنت میں جاؤ گے؟ اور ماں ناراض ہے تو جنت ہی نہیں ہے تو پھر کہاں پہ جنت میں جاؤ گے؟ یہ دو چیزیں ہیں، باپ جنت کا دروازہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب ماں کے قدموں کے نیچے جنت، ماں ناراض ہے تو جنت کہاں سے ملے گی؟ باپ ناراض ہے، دروازہ بند ہے تو گھر میں کیسے جائے گا؟ جنت تو ہے لیکن داخل کیسے ہوگا؟ داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا، اور دروازہ کھولنے کے لیے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، جنت حاصل کرنے کے لیے ماں کی خدمت کرنی پڑے گی۔ تو رب نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرے تو پھر نرم لہجے کے ساتھ بات کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اب ان کی خدمت کی باری آ جائے، جب ان کی ادب و احترام کی باری آ جائے، ان کو پالنے کی باری آ جائے۔ آپ میں سے بھی اکثر ایسے ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس تجربے سے اکثر جو یہاں پہ بات سن رہے ہیں اکثر ایسے ہیں کہ اس بات کو یہ سمجھ سکتے، آپ کا کوئی گھر کے اندر بیٹی یا بیٹا، پوتی یا پوتا، نواسا یا نواسی چھوٹا سا ہو جسے چلنا نہ آتا ہو، کھڑے ہونا نہ آتا ہو، جب وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے تو آپ دونوں طرف سے انگلی پکڑ لیتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اب اسے اپنی انگلیوں کے زور پہ کھڑا کرتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اسے کہتے ہیں چل،
وہ چلتا نہیں ہے ڈرنے کی وجہ سے. اب دونوں طرف آپ اس کے ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ اس طرح کر لیتے ہیں کہ گرے نہیں. اب جب ہاتھ اس طرح کر لیتے ہیں اسے چلنا سکھاتے ہیں. پہلا قدم جب اٹھاتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے پوتے نے آج پہلا قدم اٹھا لیا ہے, آج میرا پوتا کھڑا ہو گیا ہے, آج اس نے چلنا شروع کر دیا ہے. ایک قدم اٹھاتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا پوتا جو ہے چلنا شروع کر دیا ہے, میرے بیٹی نے چلنا شروع کر دیا ہے. جب کھڑا ہوتا ہے پہلا قدم اٹھاتا ہے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے, اور ہم نے اس طرح ہاتھ رکھے ہوتے ہیں کہ گر نہ جائے. دونوں ہاتھوں کے سہارے سے ان کو اس طرح تھامنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, فرمایا اپنے بازو اس طرح ان کے سامنے پھیلا دے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, فرمایا اپنے بازو ان کے لیے اس طرح پھیلا دے. اور کس لیے پھیلا دے؟ من الرحمہ, رحمت کی وجہ سے, اپنے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اپنے بازو اس طرح پھیلا دے. اپنے ہاتھ جب آگے کر لے گا کہ ماں میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں, اے ابا جان میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں, جب اس طرح ہاتھ پھیلا دیے رب نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما. ہاتھ آگے بڑھا کر ان کی خدمت کر کے, ان کی خدمت کرنے کے بعد رب نے فرمایا جب ان کی خدمت کا ثمرہ لینا چاہتا ہے, اس خدمت کا پھل لینا چاہتا ہے, پھر اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, اب رب کی بارگاہ میں عرض کر رب ارحمہما, یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, جس طرح میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالا ہے. ہر بندہ غور کرے کہ آج میں اپنے بیٹوں کو کیسے پالتا ہوں, آج میں اپنے پوتوں کو کیسے پالتا ہوں, اسی طرح میرے ماں باپ نے بھی مجھے پالا ہے. تو رب نے فرمایا کما ربیانی صغیرا, یا اللہ مجھے جو ہے اسی طرح ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے. اب ماں باپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے, اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کوئی ترازو میں تول سکتا ہے؟ کوئی پیمانے میں ناپ سکتا ہے؟ کوئی فٹواری میں اس کی فٹ کی جو ہے پیمائش کر سکتا ہے کہ باپ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ باپ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے, ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, دادا اپنے پوتے سے کتنی محبت کرتا ہے, دادی اپنے پوتے سے کتنی محبت کرتی ہے, نانا اپنے نواسے سے کتنی محبت کرتا ہے, نانی اپنے نواسی سے کتنی محبت کر سکتی ہے. آپ نہ تول سکتے ہیں, نہ اس کو ناپ سکتے ہیں, نہ اس کی پیمائش نکال سکتے ہیں. جب بات آئے گی کہیں گے بے پناہ, جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں آتی باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے, جہاں انسان کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے. تو رب نے فرمایا جب اتنی محبت ماں اپنے بچے سے کرتی ہے, باپ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتا ہے, تو پھر دعا میں بھی اسی طرح کا انداز اپنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ ان دونوں پر ایسی رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بڑا کیا ہے. جب میں چھوٹا تھا تو جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے, یا جس طرح انہوں نے میرے ساتھ مہربانی کی ہے, انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے, انہوں نے مجھ پر شفقت کی ہے, انہوں نے میری پرورش کی ہے, یا الہ العالمین آج ان دونوں پر اسی طرح تو بھی رحم فرما. تو سامعین محترم, خدا را جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں, جن کے لیے فوت ہو چکے ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.